نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے عورت کو پردے کا حکم دیا ہے، اور پردہ کرنا عورت کے لیے یہ نہایت ہی اہم حکم ہے، کیونکہ اسی میں عورت کی حیا اور پاک دامنی ہے۔ چنانچہ اسی حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب عورت 5 وقتہ نماز ادا کرے، رمضان کے روزے رکھیں اور اپنی عزت کی حفاظت کرے اور جائز کاموں میں اپنے شوہر کی اطاعت کرے، یعنی اس کی بات مانے، تو وہ جنت میں جس دروازے سے چاہیں داخل ہو جائے۔ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں بیان فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی عورت اپنی عزت کی حفاظت کرے یعنی پردہ کرے تو جس دروازے سے اس کا دل چاہے وہ جنت میں داخل ہو جائے۔ اصل حکم تو یہی ہے کہ عورت پردہ کرے اور گھر میں ہی رہے، اسی سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں۔ البتہ شدید مجبوری کی حالت میں شریعت نے عورت کو گھر سے نکلنے کی اجازت دی ہے، تو عورت جب بھی گھر سے باہر نکلے شدید مجبوری کی حالت میں، تو اس کو چاہیے کہ کچھ چیزوں کا خیال رکھے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جب بھی عورت گھر سے باہر نکلے تو اپنی نظروں کی حفاظت کرے۔ راستے پر چلتے ہوئے جس طرح مرد حضرات کے لیے غیر محرم عورتوں سے اپنے آنکھوں کی حفاظت کرنا ضروری ہے، اسی طرح عورتوں کے لیے بھی اپنی نظروں کی حفاظت کرنا ضروری ہے۔ اسی حوالے سے اللہ تعالیٰ سورۃ النور میں فرماتے ہیں للمؤمنات یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن، کہ مومن عورتیں سے کہہ دو کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ اس لیے خاص طور سے اپنی نظروں کی حفاظت کریں، کیونکہ اکثر فتنے اسی سے برپا ہوتے ہیں۔ دوسری چیز کہ جب بھی عورت کسی مجبوری کی وجہ سے باہر نکلے تو خوشبو لگا کر باہر نہ نکلے، کیونکہ جو عورت خوشبو لگا کر لوگوں کے پاس سے گزرتی ہے تو ایسی عورت کو حدیث میں زناکار کہا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل عین زانیۃ، کہ ہر بد نظری کرنے والی آنکھ زناکار ہے، اور جب کوئی عورت خوشبو لگا کر لوگوں کے پاس سے گزرے تو ایسی عورت زناکار ہے۔ لہٰذا جب بھی عورتیں باہر نکلیں تو سینٹ کا یا ایسے اسپرے کا استعمال نہ کریں جس کی خوشبو پھیلتی ہو۔ تیسری چیز عورتوں کے لیے یہ ہے کہ جب بھی خواتین باہر نکلیں، خواتین کے لیے ضروری ہے کہ وہ راستے کے ایک سائڈ پر چلیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں بیان فرماتے ہیں کہ عورتوں کے لیے راستے کے درمیان میں چلنے کا کوئی حق نہیں ہے، اس لیے راستے کے درمیان میں نہیں چلنا چاہیے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے باہر کھڑے تھے کہ راستے میں مردوں اور عورتوں کا اختلاط ہو گیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں سے فرمایا کہ پیچھے ہٹو، تمہیں راستے کے درمیان میں چلنے کا حق نہیں ہے، بلکہ تم پر لازم ہے کہ ایک طرف ہو کر چلو۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ارشاد کی وجہ سے عورتیں بالکل ایک سائڈ پر ہو کر بالکل دیوار سے لگ کر چلتی تھی، کبھی کبھی تو دیوار میں ان کے کپڑے تک پھنس جاتے تھے۔ اس لیے عورتوں کو روڈ کے ایک سائڈ پر چلنا چاہیے، درمیان میں نہیں چلنا چاہیے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ جب بھی راستے پر چلیں تو خاموشی اختیار کریں۔ ایک باحیا مسلمان خاتون کی حیا کا تقاضا یہ ہے کہ وہ راستے پر چلتے ہوئے خاموش رہے، تاکہ ان کی باتوں کی وجہ سے مرد ان کی طرف متوجہ نہ ہو اور فتنے کا باعث نہ بنے۔ آج کل نہایت ہی افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ مسلمان خواتین راستے پر چلتے ہوئے ایسی گپ شپ لگا رہی ہوتی ہیں، ایسی ہنس رہی ہوتی ہیں
کہ الامان والحفیظ، ان کی ان حرکتوں کی وجہ سے بہت سے فتنے وجود میں آ جاتے ہیں۔ کیا مسلمان خواتین سے اتنا بھی نہیں ہو سکتا؟ کوئی یہ گپ شپ گھر جا کر لیا کرے۔ اس لیے خصوصی میں عورتوں سے، اپنی ماں اور بہنوں سے کہوں گا کہ جب بھی وہ روڈ پر چلیں تو گپ شپ، ہنسی مذاق یہ نہ کریں، یہ فتنے کا باعث ہو سکتا ہے۔ آخری بات یہ ہے کہ جب بھی کسی مجبوری کی وجہ سے گھر سے نکلیں تو ایسا برقع نہ پہنیں جس سے پردہ ہی نہ ہوتا ہو، حیا کی حفاظت ہی نہ ہوتی ہو، کیونکہ جس طرح بے پردہ ہو کر گھر سے نکلنا اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں، اسی طرح آج کل کے فیشنی اور تنگ برقعے پہن کر باہر نکلنا بھی اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں، کیونکہ اس طرح برقع پہننے سے پردے کا مقصد ہی حاصل نہیں ہوتا۔ اس لیے خود کو ان چیزوں سے بچائیں۔ اللہ